السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر اظہری، آپ دیکھ رہے ہیں قادری مسلک۔ آج کی ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بخار کے بارے میں۔ یعنی بخار بھی کئی ٹائپ کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ٹائیفائڈ اور ہوتا ہے ڈینگو بخار۔ اور اس ٹائم تو ویسے ہی ماحول یعنی موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، جاڑے سے بھی بخار آپ کو آ رہا ہے، تو آپ بہت پریشان رہتے ہیں، آپ دوائیں خریدتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا بخار نہیں اترتا۔ تو ہم قرآن سے علاج لے کے آئے ہیں، اگر آپ نے اس عمل کو کرا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو آج کا ٹاپک ہم اسی کے بارے میں لے کے آئے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی اسلامی بھائی انشاءاللہ تعالی آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلد سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیں۔ آئیے دوستو، ویڈیو کو جلد شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ آئے ہیں بخار کے بارے میں۔ یعنی بخار بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے، ایک بخار ڈینگو ہوتا ہے اور ایک بخار ہوتا ہے ٹائیفائڈ، جس کو ہم ٹائیفائڈ بولتے ہیں، اور ایک بخار ایسا بھی ہوتا ہے جاڑے سے بھی، اس ٹائم تو ویسے ہی موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، گرم، تو اس طریقے سے بھی ٹھنڈ سے بھی آپ کو بخار آتا ہے، آپ بہت پریشان رہتے ہیں۔ اور ایک اس طریقے کا بھی بخار ہوتا ہے ہڈی والا، وہ ہڈیوں میں ہماری اس طریقے سے بس جاتا ہے، آپ بہت دوائیں خریدتے ہیں میڈیکل پر سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ دوائیں خریدتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، اور آپ ایسی دوائیں کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، ہم قرآن سے علاج لے کے آئے ہیں، اور آپ نے اس علاج کو کرا، اس عمل کو کرا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، کس ٹائم اس عمل کو کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو بخار ہو تو آپ کو جس ٹائم بخار ہوتا ہے تو بہت تیز ہوتا ہے، آپ بہت پریشان رہتے ہیں، تو اسی ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو بخار ہو تو آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو آپ کو عمل کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول آخر میں درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، بیچ میں آپ کو 40 مرتبہ، یعنی اول آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، شروع میں اور لاسٹ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بیچ میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس عمل کو کرنے مکمل، پھر گلاس میں پانی لے، اس کے بعد اس میں دم کر دیں، اور 3 بار یعنی 3 بار آپ کو چھینٹا مارنا ہے اس مریض کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس عمل کو کرا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور بخار اتر جائے گا۔ کسی طریقے کا بھی بخار ہو، ہڈی والا بخار ہو یا جاڑے والا بخار ہو، ٹائیفائڈ ہو یا ڈینگو والا بخار ہو، کسی طریقے کا بھی بخار ہو، انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی یہ پانی جو لینا ہے، چھینٹا مارنا ہے 3 بار۔ اب جو پانی پلانے والا عمل ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ اس عمل کو بھی کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو اگر بخار ہو تو وہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کو بخار اتر جائے گا۔ تو جو دوسرا عمل ہے، آپ کو 141 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، یعنی اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 141 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ 70ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں یہ آیت 70واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء۔ اسکرین پہ اگر آپ کو ایسے سمجھنا ہے تو اسکرین پہ یہ آیت ہم نے لکھ دی ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ 141 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں اور لاسٹ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ آیت ہے، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا يَنَالُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ کو اسے 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو گلاس میں پانی لینا ہے، یا ایک شیشی یا بوتل میں آپ پانی لینے، آپ دوائی کھائیں،
اسی پانی سے کھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اگر آپ نے اس دونوں عمل کو کرا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ کسی طریقے کا بھی بخار ہو، آپ دونوں عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی کیسا بھی بخار ہو آپ کا بخار اتر جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو جلد سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔